الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنا ہے جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، راحت ملتی، ان سے ملاقات کر کے روح کو سکون اور دل کو اطمینان ملا کرتا۔ بے حد خوش اخلاق تھے، نرم مزاج، بہت زیادہ شرم و حیا والے، لیکن ان ساری کی چیزوں کے ساتھ ساتھ بہادر اتنے تھے کہ جب کوئی سخت حالات یا مشکل پیش آتی تو ایک چاقو چوبند ببر شیر کی طرح جو ہے نا وہ میدان میں نظر آتے، اور ان کی کاٹ اور تلوار کی تیزی انتہائی زیادہ تھی۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قریشی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو بالکل شروع کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 آدمی ایسے ہیں جو بہت زیادہ روشن چہرے والے، بہت اچھے خوش اخلاق، بہت زیادہ حیا والے، اگر وہ تم سے بات کریں تو کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور تم ان سے بات کرو تو تمہیں کبھی نہ جھٹلائیں۔ ان میں سے ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے میں انہوں نے پہل کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن مظعون اور ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے اوپر اسلام کی ایک شاندار عمارت قائم کی گئی۔ انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی جو روئے زمین کے اوپر کسی دین کے ماننے والوں نے برداشت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے لیے وہ برداشت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی 1000، اس وقت یہ بہادر شیر کی مانند تلوار ہاتھ میں لے کے ہر جگہ چلے جاتے، جہاں جاتے دشمن ان سے مرعوب ہو جاتا، ان کے سامنے آنے سے کتراتا۔ بڑے بڑے بہادر اور سردار قریش کے ان کے سامنے آنے سے گھبرایا کرتے تھے، اس طریقے سے لڑ رہے تھے کہ نہ انہیں ایسا لگتا تھا نہ کوئی موت کا ڈر ہے، نہ کوئی ہلاکت کا خوف ہے، بے جگری کے ساتھ۔ تو جو سامنے آتا کوشش کرتا کہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن اس معاملے میں کیا ہوا، اس بدر کے میدان میں ایک صاحب تھے، وہ بار بار سامنے آتے، ان کو للکارتے۔ جنگ بدر میں وہ مختلف انداز سے بڑی بہادری کے ساتھ اپنے کارنامے اور بہادری کے کارنامے دکھا رہے تھے۔ مختلف طریقوں سے پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنا، ان کی صفوں میں گھس جانا، اس طریقے سے نہ موت کا خوف نہ جان کا کوئی خوف، اور بے جگری کے ساتھ سامنے چلے جانا۔ سامنے والا دشمن ان کی ہیبت سے مرعوب ہو جاتا، اور بڑے بڑے قریش مکہ کے بہادر سردار ان کے سامنے آنے سے ڈرتے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہ بے جگری کے ساتھ لڑتے۔ اللہ کی شان، اسی میدان بدر میں ایک شخص ایسا تھا، ایک بندہ ایسا تھا جو بار بار ان کے سامنے آتا، اور جب ان کے سامنے آتا یہ سائڈ پہ ہو جاتے،
وہ انہیں للکارتا، وہ انہیں غصہ کرتا، وہ انہیں پکارتا آ جاؤ لڑائی کے لیے، یہ ادھر ہو جاتے ادھر، اس کے سامنے نہ رہتے۔ یہ مستقل ہوتا رہا، بہت دیر ہوتا رہا، وہ بار 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 آتا ہی رہا۔ بہرحال جب انتہا ہو گئی نا اس کے بار بار آنے کی اور ان کے بار بار سائٹ پہ ہو جانے کی، پھر ایک دم یہ پھر پلٹے اس کی طرف اور سامنے آیا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی، انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی۔ انہوں نے جب تلوار اٹھا کے وار کیا تو سر کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ سوچتے ہوں گے کون ہوں گے یہ صاحب؟ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کون ہوں گے؟ کتنی بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش تھی۔ یہ شخص کون تھا جو بار بار سامنے آتا اور یہ سائٹ پہ ہو جاتے؟ یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے والد جراح تھے۔ باپ کو چھوڑ دیتے تھے کہ چلو باپ ہے سائٹ پہ ہو جائے، لیکن باپ بار بار آتا، جتنا یہ پیچھے ہٹتے اتنا آتا۔ تو اس قسم کی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر آئیں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں وہ ہر طریقے سے کامیاب ہوئے۔ اسی کے اوپر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں 28ویں سپارے میں سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ تم یہ کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم ایسے کبھی بھی نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ خدا اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی یا خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی، اور وہ ان لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گی، وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، آگاہ رہو، اللہ ہی کی جماعت ہے جو فلاح پا جانے والی ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہی کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ بہادری بھی ہے، حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، نرم گفتار بھی ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ امانت دار اور دیانت دار بھی ہیں۔ ایک بار عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ ابو القاسم آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایک کو بھیج دیجئے جو ہمارے درمیان فیصلے کروائے۔ ہمارے ہاں کچھ زمین کے جائیداد کے جھگڑے ہیں، کچھ معاملات ہیں، ہم سے سیٹل نہیں ہو رہے، کسی ایسے بندے کو بھیجیے جو غیر جانبداری سے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ معاملے کو سمجھ کر فیصلہ کرے۔ یہ عیسائیوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوپہر کے وقت میرے پاس آنا، اس وقت سب لوگ میرے پاس موجود ہوں گے، تم دوپہر کو آنا، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی ہے۔ کس شخص کو روانہ کروں گا؟ جو طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جملہ سن لیا نبی علیہ السلام کا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کی تعریف میں بیان فرمایا اور دوپہر کو وہ ان کو عیسائیوں کے ساتھ بھیجیں گے، جاؤ بھی معاملات سیٹل کرواؤ۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کرے میرا ہی چناؤ ہو جائے، مجھے ہی اس کام کے لیے چن لیا جائے کہ میں نبی علیہ السلام کی طرف سے اس تعریف کا مستحق بن جاؤں۔ یہ نہیں کہ مجھے امیر بننے کا شوق تھا، نبی علیہ السلام کی طرف سے ان القابات کی گارنٹی میرے لیے مل جائے، میرے لیے سعادت تھی۔ تو کہ میں کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ کرے کہ مجھے مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھ لی، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے لوگوں کو دیکھنے لگے، کون کون آیا، کون کون کہاں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں اونچک کچک کے آگے ہوتا، نبی علیہ السلام نے دیکھ کے میں اونچا ہوتا، بار بار اونچک کچک کے آگے ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ میری
نبی علیہ السلام کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے، کسی اور کا انتخاب ہو جائے، تو میں بار بار سامنے اپنے آپ کو کرتا۔ خیر نبی علیہ السلام ادھر دیکھتے رہے، ادھر دیکھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نگاہیں جو نا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ پر جا کر ٹک گئیں، اور آپ نے ان کو بلایا، ابو عبیدہ میرے پاس آؤ۔ پھر وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان پیدا شدہ اختلافات کو حق کے ساتھ نمٹاؤ۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اچھا، یہ فضیلت تو پھر ابو عبیدہ کو مل گئی، جو نبی علیہ السلام کی زبانی طاقتور بھی ہیں اور دیانت دار بھی ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روحانی قوت بھی بہت زیادہ تھی، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی، بہادر بھی تھے، اور بہت سے موقعوں کے اوپر اس چیز کا جو ہے نا اظہار ہوا۔ بہت ساری جنگیں انہوں نے لڑی، زندگی جہاد میں گزاری تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک جماعت کو بھیجا، ایک لشکر کو بھیجا کسی کام کے لیے، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنا دیا، اور آپ نے کھجوروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ان کو دے دی اور کہا کہ سفر میں اس کو استعمال کرنا۔ اب ان کے بعد جو اور کوئی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، وہ تھیلی باقی رہ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، پورے لشکر میں تھوڑے لوگ تھے، پورے لشکر میں ہر آدمی کو ایک کھجور روز ملتی، اور خود بھی ایک کھجور روز استعمال کرتے۔ اب وہ کھجور کھا لیتے، گٹھلی چوس لیتے۔ 24 گھنٹے کی ٹوٹل ڈائٹ یہ تھی، 24 گھنٹے میں ٹوٹل اتنا ہی تھا کہ ایک کھجور ملتی تھی، اور وہ پورا سفر تمام صحابہ کرام نے اسی طریقے سے کیا، اور اس کے بعد وہ فتح کے بعد واپس آئے۔ اسی طرح ان کی ایمانی قوت کا اظہار اس وقت بھی ہوا جب غزوہ احد کے موقع پہ مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ ابتدائی وقت پہ پہلے تو مسلمان فاتح ہو گئے، پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے تھے، تو اس وقت پھر حالات بدل گئے تھے۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کے حالات خراب ہونے لگے، جو فوری وقت تھا، اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس تقریباً 10 کے قریب صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، اور مشرک بڑے غیظ و غضب کے ساتھ کہہ رہے تھے دلونی علی محمد، بتاؤ محمد کہاں ہیں، بتاؤ محمد کہاں ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تقریباً 10 لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک سامنے کے شہید ہو چکے، رخسار مبارک زخمی ہو گیا، اور جو خوت تھا نا، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے، وہ اندر اس کی کڑیاں اندر دانتوں میں گھس گئیں، داخل ہو گئیں، چپ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو نکالتا ہوں۔ ابو عبیدہ نے جب سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم آپ مت نہ نکالیں، مجھے اس کا موقع دیں، میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ نہ کریں، یہ کام میں کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ جب نکالیں گے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، تکلیف تو پہلے، یہ تکلیف میں اضافہ نہ ہو، میں نکالوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قسم دینے پہ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، بھئی آپ آئیے آگے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر گڑی ہوئی چبھی ہوئی کڑی کو اپنی دانتوں سے پکڑا، اور دانت سے پکڑ کے جب نکالا تھا تو کڑی بھی نکل گئی، ساتھ اپنا ایک دانت بھی نکل گیا، ایک کڑی اور تھی، پھر اس کو پھر دانتوں سے نکالا، وہ کڑی بھی اندر سے نکل گئی اور دوسرا دانت بھی نیچے گر گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی دونوں جو اندر گئی ہوئی کڑیاں تھیں ان کو نکالا، لیکن 2 دانت ان کے بھی شہید ہو گئے۔ یہ قربانی تھی ان کے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود ابو عبیدہ ابن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ تو تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جب ثقیفہ بنی ساعدہ کا موقع آیا، ثقیفہ بنی ساعدہ، یہ کتابوں میں بہت مشہور ہے واقعہ اور یہ لفظ۔ یہ مسجد نبی شریف کے بالکل قریب آج بھی ایک باغ ہے، اس کی دیکھ سکتے ہیں جا کے، کوئی بھی دیکھنا چاہے وہاں کے لوگ۔ وہاں خلافت کے اوپر بیعت ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ بہت مشہور واقعہ، اس کی تفصیلات ہیں۔ ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت شروع نہیں ہوئی تھی، فائنل میں نہیں ہوا تھا ڈیسیژن، اس وقت کسی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو فرمایا
اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے کہ میں آپ کی بیعت کروں، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین آپ ہیں، تو امین کے ساتھ بیعت ہونی چاہیے، تو آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ایسے شخص کے آگے بڑھ کے کیسے بیعت کر سکتا ہوں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا امام بنایا اور آپ کی وفات تک وہ ہماری امامت کرتے رہے، گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر ان کی بیعت کی گئی اور تمام لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ مطیع رہے اور مشیر بھی رہے، اور بہت سارے معاملات میں ان کا خیال رکھتے رہے، باہمی امور کو طے کرتے رہے مل کر۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، وصیت کی، تو اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی، سوائے ایک موقع کے، ساری زندگی اطاعت کی۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دبنگ آدمی تھے اور یہ ذرا نرم مزاج تھے، ان کو انہوں نے بنا دیا کیا کہتے ہیں سپہ سالار، پوری اسلامی افواج کا سپہ سالار بنا دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سپہ سالار کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دبنگ آدمی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم مزاج کے آدمی تھے۔ جوڑ ایسے ہی بنتا ہے، ایک ٹھنڈی تار ایک گرم تار، پھر جا کے بات بنتی ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرتے رہے۔ ایک وقت تھا انہوں نے ایک بات نہیں مانی، باقی ساری باتیں مانی، اور جناب شام کی فتوحات ہوں اور دریائے فرات تک پہنچ گئے، اور ادھر اوشیائے کوچر تک مسلمان پہنچ گئے۔ فتوحات کا ہی زمانہ، ایک کتاب ہے فتوح الشام، کیا نام بتایا؟ فتوح الشام۔ یہ نوجوانوں کو خرید کر پڑھنی چاہیے، انہیں پتہ لگے صحابہ نے مہربان کیا قربانیاں دی اور کیا کیا ان کی بہادری کے کارنامے، پڑھنی چاہیے، خرید کے بازار سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب وہ کون سا موقع تھا کہ جب انہوں نے امیر المومنین کی اطاعت نہیں کی؟ ہوا کیا کہ مسلمان ملکوں پہ ملک فتح کرتے چلے جا رہے تھے، جہاں جاتے تھے مسلمانوں کی حکومت بڑھتی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی اور ایسی زبردست وبا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی، اور ہزاروں لوگ، بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ تو دنیا سے چلے گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کو علم ہوا، فوری طور پر وہ پریشان ہوئے اور ایک خط لکھا، تیز رفتار قاصد کو بھیجا کہ جاؤ فوراً ابو عبیدہ کو جا کے میرا میسج دو۔ ان کے پاس خط پہنچا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ ابو عبیدہ اچانک مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں میرے لیے آپ سے مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں جیسے ہی آپ کو خط میرا ملے، اگر رات کے وقت ملے تو صبح ہونے سے پہلے مدینہ کی طرف سفر شروع کریں، اور صبح ملے تو شام ہونے سے پہلے مدینہ کی طرف سفر شروع کریں، میں نے آپ سے فوری ملاقات کرنی ہے۔ یہ انہوں نے خط بھیجا۔ ادھر ان کو جب خط ملا نا تو کہنے لگے مجھے معلوم ہے امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے، کون سا مشورہ کرنا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو اب بچنے والا نہیں، تعاون پھیلا ہوا تھا نا۔ پھر انہوں نے جواب لکھا کہ امیر المومنین، میں سمجھ گیا ہوں آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں اور اپنے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کروں اور کہیں دور چلا جاؤں جس میں سب لوگ مبتلا ہیں۔ میں اس وقت ان سے الگ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے میں نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے جب میرا خط آپ کو ملے، آپ کی مہربانی، آپ اپنی قسم کو واپس لے لیجئے، مجھے اس بارے میں بری کر دیجئے اور مجھے یہیں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، خوب شدت سے روئے، بہت روئے۔ دیکھنے والوں نے کہا کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ یہ خبر ملی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انتقال تو نہیں ہوا، لیکن موت لگتا ہے کہ بہت ہی قریب ہے۔ اور ان کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا، چند ہی دنوں کے بعد وہ خود بھی طاعون کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت بالکل قریب آ گیا
انہوں نے لوگوں کو بلایا اور وصیت کی، فرمایا کہ میں تم لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں، اگر عمل کرو گے تو فلاح پاؤ گے اور فلاح پر قائم رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، حج عمرہ کرتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہو، اور اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو۔ اور دیکھو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ آدمی کو اگر ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس نے مرنا ضرور ہے، جیسے اب میں جا رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنی بات کہی، وصیت کی۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی جو روح تھی جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، لوگ، آج تمہیں ایک ایسے شخص کی موت کا صدمہ ہوا ہے کہ بخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ نیک دل ہو، حسد اور بغض سے ان سے زیادہ پاک ہو، اور ان سے زیادہ برائی اور فساد اور جھگڑوں سے دور ہو، اور نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا ہو اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ دیکھیں، یہ پیغام تو آج ہمیں مل رہا ہے نا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا تھا؟ ان کے لیے رحم کی دعا کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ صحابی رسول ہے نا معاذ بن جبل۔ یہ پیغام ہمیں آج مل رہا ہے، تو ابھی ہم کیا کریں؟ حضرت ابو عبیدہ کے لیے رحمت کی دعا کریں تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔